اس وقت ہر محب وطن پاکستانی یہ کہہ رہا ہے کہ سارے سٹیک ہولڈر اپنے تلواریں اپنی نیام میں رکھے اور ایک ایک سٹیپ پیچھے ہو جائے، ہٹ جائے، تا پاکستان پہلے، پاکستان کی عوام پہلے، ان کے رائٹس مقدم ہوں اور کوئی بہتری کی صورت پیدا ہو جائے۔ ایسی صورتحال میں اشتعال انگیزی ویڈیو دکھانا، اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دینا، اسپیشلی اختیار ولی صاحب کی طرف سے، جو میں سمجھتا ہوں کہ رسپانسبل آدمی ہے، اس کو ایک رسپانسبل سٹیٹمنٹ دینے چاہیے، اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں، اور وہ صوبہ جو بڑا کریٹیکل ہے، اور وہ صوبہ جو اس کا خود اپنا صوبہ ہے، ایسی صورتحال پہ ایسے اشتعال انگیز قسم کے ویڈیو دکھانا میں سمجھتا ہوں آگ پہ تیل چھڑکانے والی بات ہے۔ یہاں ہر محب وطن پاکستانی کہہ رہا ہے تلوار کو نیام میں رکھو، پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ حالات بہتر ہو جائے۔ میں مذمت کرتا ہوں، یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ KP نے دوبارہ اسلام آباد آنے کے لیے کہا ہے، تو ایک ویڈیو بیان جاری ہوا ہے سر، اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں خان صاحب جب آرڈر کریں گے اس وقت دیکھیں گے، فی الحال میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کریں گے۔ پرانے آپ کے لوگ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں اور لاہور میں بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی سے، اور جو موجودہ لیڈرشپ ہے PTI کی، اس کے اوپر بڑی تنقید کی گئی ہے۔ کیا کوئی نیا حلقہ جو ہے وہ PTI میں ڈیولپ ہو رہا ہے؟ دیکھو اس معاملے کو حل کریں۔ ہمارے اوپر تنقید اگر ہو رہی ہے تو ہم کوئی کنگ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر تنقید اگر کوئی نہ کرے، ہماری کوئی کمی کوتاہی ہے، لوگوں کو نہیں پسند تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ جس فارم میں چاہے۔ میں گالم گلوچ کی مخالف ہوں، میں تنقید کا کبھی مخالف نہیں رہا، تنقید لوگ کرتے رہے، پازیٹیو ہو نیگیٹو جیسا بھی ہے۔ جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کا تعلق ہے تو وہ خان صاحب کے ایک بہت لائل انسان ہے، ہم ان کو پسند کرتے ہیں، خان صاحب ان کو پسند کرتے ہیں، ہمیشہ سے خان صاحب کے ساتھ رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو مجھے تو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ کوئی بھی بندہ، آپ کا دشمن بھی آپ کے پاس آ جائے تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کہے آپ کیوں میرے پاس آئے ہو۔ جہاں تک میں شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس گیا تھا، میں اعجاز چودھری صاحب کے پاس گیا ہوں، میں باقی سب کے پاس گیا تھا، ہاسپٹل میں تھے، اور ابھی بھی میرا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں جانے کا ارادہ ہے، میں جاؤں گا۔ لیکن جہاں تک خان صاحب کی رہائی کا تعلق ہے، میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہاریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کی رہائی کی ان کوششوں اور عدالتی کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ سوال لے لیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کی بات چل رہی ہے، تو 27ویں آئینی ترمیم پر جو ہے فیلڈ مارشل کی طرف ہو گیا ہے PTI کی جانب سے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ کے CM صاحب جو ہیں KPK میں مسلسل ایک سوال کرے تو میں جواب دے دوں گا، وہ جو ہے چل رہے ہیں، اس کا جواب دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آج بھی میں آیا، اچھا چلیں سر کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آج آئے ہوئے تھے ٹیوزڈے والے دن، خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اجازت ابھی تک نہیں دی گئی ہے، یہاں ناکے پہ روکا ہوا ہے۔ ہر مرتبہ یہ آ جاتے ہیں، جبکہ یہ آرڈر اکتوبر 2023 سے امپلیمنٹ ہونا تھا۔ عدالت نے کئی مرتبہ یہ آرڈر کیا ہوا ہے کہ ٹیوزڈے والے دن وکلاء اور فیملی کی ملاقات ہو، اور تھرسڈے والے دن فیملی کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات ہو، لیکن یہ 2 سال ہو گئے، وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد 3 ممبر بینچ نے 2 مرتبہ آرڈر کر لیا ہے، لیکن آج تک نہیں کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، غلط ہے۔ خان صاحب کو جتنی مرضی ہو تو جیل میں رکھو، وہ لوگوں کے دلوں میں ہیں، لوگوں کے دلوں میں ہے، لوگوں کا ایکسس ہوگا۔ آپ جتنا اس کے ایکسس روکیں گے، لوگ اتنا زیادہ یاد کریں گے۔ اور ابھی آپ نے عرض کیا 27ویں ترمیم کی، ہمیں خان صاحب کی طرف ایکسس ملے گا، خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو پھر اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ فارمل رسپانس ہم دیں گے۔ ہم اپنے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کریں گے اور اس پہ اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے۔ لیکن 27ویں ترمیم جس انداز میں آ رہی ہے، میں صرف یہ عرض کروں، یہ ایسا وقت ہے کہ آئین میں اگر کوئی ترمیم ہونی ہے تو وہ کنسنسس سے ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ 26ویں ترمیم نے آلدو عدلیہ ہمیشہ متنازع رہی ہے، لیکن 26ویں ترمیم نے ملک میں ایک دراڑ پیدا کیا ہوا ہے۔ اب 27ویں ترمیم میں جو ترامیم آ رہی ہے، 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی تو 101 آرٹیکل میں ترامیم ہو گئی تھی۔ 26ویں ترمیم جب لیک ورشن آیا اس میں 56 آرٹیکلز تھے۔ جب پہلا ورشن ہمارے پاس آیا اس میں 50 آرٹیکلز تھے۔ جب فائنل ورشن پہ ہم پہنچے تو اس میں صرف 25 آرٹیکل میں ترامیم کرنی تھی۔ اس 25 آرٹیکل میں سے 1 آرٹیکل میں پیپلز پارٹی کی ترمیم تھی، 6 آرٹیکلز میں JUI کی ترامیم تھی، اور باقی 17 آرٹیکلز میں حکومت کی ترامیم تھی۔ باقی کاسمیٹک قسم کے تھے، لیکن ان میں سے صرف 5 جو آرٹیکلز تھے ان کا ڈسپیوٹ تھا۔ ایک آرٹیکل 175A جس کے تھرو سے جوڈیشل کمیشن بنوایا گیا تھا، دوسرا آرٹیکل 191 جس کے تھرو سے کنسٹیٹیوشنل بینچ بنوایا گیا تھا، تیسرا آرٹیکل سے 179
जिसके थ्रू से चीफ जस्टिस के लिए 3 साल का मुद्दत मुतय्यन करवाया गया था। चौथा, आर्टिकल 209 जिसके ज़रिए से जजेस पे कंडक्ट पे नज़र रखने के लिए कमीशन को इख्तियारात दिए गए थे। और पांचवा, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड रखा था, बाकी कॉस्मेटिक किस्म के थे। उस वक्त NFC अवार्ड, एजुकेशन या पॉपुलेशन जिस तरीके से चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने डिस्क्लोज़ किया है, ये उस वक्त शामिल नहीं थी। आर्टिकल 243 में अलबत्ता जब हुकूमत का पहला वर्शन हमारे पास आया था, तो पहले वर्शन में जो लीक वर्शन था उसमें आर्टिकल 200 जजेस के ट्रांसफ़र रिलेटेड ज़रूर हुकूमत ने लिखा था कि जज ट्रांसफ़र करने का इख्तियार होना चाहिए उसकी मर्ज़ी के बग़ैर। लेकिन अक्टूबर में, यह सितंबर के लीक वर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अक्टूबर में जब पहला ड्राफ्ट आया उसमें ये मौजूद था, लेकिन फिर निकाला गया था, ये आर्टिकल नहीं था। आर्टिकल 243 जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड था, ये हुकूमत के पहले वर्शन में मौजूद था, जो हमें 12 अक्टूबर को कापी दी गई थी, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने इसको ख़त्म कर दिया था। उस वक्त जो वर्शन हमें दिया गया था उसमें यह लिखा था कि आर्म फोर्सेस के सरबराहान से रिलेटेड जो कवानीन उनके उम्र एक्सटेंशन से रिलेटेड है उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, उसमें तरमीम नहीं की जाएगी। अलबत्ता NFC अवार्ड से रिलेटेड कोई बात किसी भी वक्त नहीं हुई है। मैं ये अर्ज़ करूँ, एजुकेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस मुल्क का, बच्चों का। जब वो डिवाल हुआ तो 2700 स्कूल और कॉलेजेस सूबों के पास चले गए। सूबों ने अपने तरीक़ेकार वज़ा किया और कई सारे स्कूल आउटसोर्स भी किए। इसी तरीके से पॉपुलेशन वेलफेयर जब सूबों पे डिवाल हुआ तो उनके साथ से सोशल सर्विसेज और अलाइड सर्विसेज वाले भी सूबों के पास चले गए। इस वक्त इनको रिवर्स करना ये सूबों का बड़ा नुकसान होगा। 18वीं तरमीम कंसेंसस के साथ हुई थी, इस चीज़ों को रिवर्स करना रियासत का, हुकूमत का, अवाम का, जमहूरियत का, लोगों का बड़ा नुकसान होगा, इसको टच ना किया जाए। जहाँ तक NFC अवार्ड का ताल्लुक़ है, 1973 में आर्टिकल 163 बना। 176 में ये कहा गया कि कौन से टैक्सेस इसके मद में डिविजिबल फूल में जाएंगे, और उसके बाद आज तक 26 तरामीम हुई है। 26 तरामीम आइन में 3 आय तरामीम जो थी 9वीं, 11वीं और 15वीं तरामीम नहीं पास हुई थी, बाकी 23 तरामीम पास हुई है। 23 तरामीम में NFC अवार्ड से रिलेटेड कभी भी तरमीम ने आर्टिकल 163 को चेंज नहीं किया। अगर चेंज किया तो 18वीं तरमीम ने इस हद तक चेंज किया कि सूबों का हिस्सा अवार्ड में पिछले अवार्ड से कम नहीं किया जाएगा। अब 2009 में लास्ट अवार्ड आया था 7 नंबर, फिर 8 और 9 अवार्ड 2010 में होने थे पर नहीं हो सके। 2015 में 9 अवार्ड पे दोबारा काम हुआ जो नहीं हो सका।